اسد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ جو منشور تحریک انصاف کا بنا تھا، چاہے 2013 کا ہو یا 2018 کا ہو، اس میں آپ کا بھی کلیدی کردار تھا، اور یہ جو منشور ہے ریفلیکٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی ایک سوچ تھی کہ میں آؤں گا تو اصلاحات لے کر آؤں گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 سالوں میں آپ وہ اصلاحات لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر وقت تحریک انصاف کا ڈے ٹو ڈے افیئرز مینیج کرنے میں ہی گزر گیا ہے؟ دیکھیں، جو ریفارمز مینشن کی گئی تھیں منشور کے اندر، جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اصلاحات کرنی ہے، میرے خیال میں اس میں زیادہ تر جب ہم تفصیل کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر کام تو ضرور ہوا ہے. اس میں سے کچھ میں پیش رفت زیادہ ہوئی ہے، کچھ میں پیش رفت کم ہوئی ہے، لیکن یہ بھی درست بات ہے کہ جس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہا حکومت کو، تو وہ اتنی ایگزسٹینشل تھریٹ بالکل کھڑے ہو جاتے تھے. پچھلا جو الیکشن ہوا 2018 کا، اس سے اگر آپ 6 ماہ پہلے بھی جائیں تو معیشت جو ہے وہ اتنے خطرناک حالات میں نہیں تھی. وہ بالکل جیسے جیسے الیکشن قریب آتا رہا، وہ بالکل ہی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the wheels came off، اور 2 ارب ڈالر کے خسارے ہونے شروع ہو گئے، اور بالکل ایک ڈیفالٹ کا تھریٹ کیا، روزانہ کی بنیاد پہ ڈیفالٹ کرنے شروع ہو گئے. اچھا، اس کے بعد چند ماہ گزرے تھے، تھوڑی سٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، کریڈٹ ڈیفالٹ، سواپ ریٹس بہتر ہونے شروع ہو گئے، پی آئی بیز بکنے شروع ہو گئے. تو مودی صاحب نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے، بالا کوٹ ہو گیا. اس کے بعد معیشت دوبارہ ذرا سیٹل ہوئی تھی اگلے سال، تو 1 سینچری کا سب سے بڑا پینڈیمک نے دنیا کو ہٹ کر دیا، ظاہر ہے اس میں پاکستان کو بھی ہٹ کر دیا، اور ابھی ہم پینڈیمک سے نکلے بھی نہیں تھے پوری طریقے سے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیسے ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ تمام چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کا، کابینہ کا بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس 100% انماگ کے ساتھ کہ صرف ریفارم ایجنڈا پہ کام کیا جائے، ویسے حالات نہیں رہے. اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ بہت سارے ریفارمز کو ایک ساتھ ہی ڈال دیا گیا تھا اپنے 5 سالہ منشور میں؟ جیسے مثال کے طور پہ جب پی ایم ایل آئی تھی تو ان کے 2-3 فوکس تھے کہ انرجی سیکٹر پہ کام کرنا ہے، ٹیررزم میں کمی لانی ہے، انفلیشن نہیں ہونے دینی. یہ 2-3 ان کے بنیادی پرائرٹیز پہ تھے. آپ لوگوں نے بہت سارے ایشوز کو اپنے پرائرٹی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ فوکس تقسیم ہو گیا اور مکمل طور پہ کام نہیں ہو سکا چیزوں پر. ایسا نہیں ہے شہزاد. اگر آپ مینیفیسٹو دیکھیں تو تقریباً ہر پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ تمام جو اہم نکات ہوتے ہیں ملک کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور صرف فرق یہ رہا ہے عمران خان جو ہے وہ ایک انتہائی محنتی وزیر اعظم ہے, اور وہ صبح سے رات تک بھی لگے رہتے ہیں, ویکینڈ پہ بھی لگے رہتے ہیں, وہ نہ خود آرام کرتے ہیں نہ وہ اپنی ٹیم کو آرام کرنے دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ کئی لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں, لیکن میرے خیال میں اگر آپ 3 سال کی یہ پروگرس دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو ساری محنت ہے اس کی وجہ سے کئی ایریاز کے اندر, کئی اہم ایریاز کے اندر آپ کو بہت بڑی پیش رفت بھی نظر آتی ہے. صحیح, اب باری باری ان پہ بات کرتے ہیں. اسٹرینتھننگ دا فیڈریشن, اس کے حوالے سے اس میں ٹرانسفارمیشن آف کراچی کا ایک مینیفیسٹو میں آپ کا نکتہ تھا, اور کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس کو خود دیکھ بھی رہے ہیں, 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا, پھر 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا, لیکن جو بڑے منصوبے تھے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے بلکہ کام اس میں بہت باقی ہے. مثال کے طور پہ K4 کا منصوبہ ہے, KCR جو ہے اس کا منصوبہ ہے, اور ایون جو گرین لائن بس سسٹم ہے اس کے حوالے سے تو آپ کے اپنے کئی اسٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ یہ 2020 میں مکمل ہو جائے گا, پھر 2021 کے ابتدا میں مکمل ہو جائے گا, اور پھر اب آپ نے کہا کہ 2021 کے اکتوبر میں یہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ پروجیکٹس جو وفاق نے اپنی ذمہ داری لی تھی اس میں مسلسل تاخیر نظر آ رہی ہے. اچھا نہیں, یہ گرین لائن والا آپ کو کسی نے شاید غلط بول دیا ہے. 2020 کے مارچ میں جا کے تو فائنلی سندھ حکومت کا اور SIDCL جو کمپنی ہے وفاق کی کام کر رہی ہے ان کا فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, تو وہ تو 2020 میں کوئی مکمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری امید یہ تھی کہ یہ شاید اگست تک مکمل ہو جائے گا, جولائی کے اینڈ میں, اگست کے پہلے ہاف میں امید تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے کوئی چائنا کے اندر بھی کام کے اندر تھوڑی سی سلو ہوا تھا, تو بسز کی ڈیلیوری جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے. اب وہ اکتوبر کی بات ہو رہی ہے, تو ہاں 2 مہینے کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر آیا. دوسرے جو ہیں دیکھیں یہ بڑی مزے کی بات ہے, جب آپ بڑے منصوبے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو بڑے منصوبوں کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی بہت ٹائم لیتی ہے, لیکن آپ کو جو 625 ارب روپے وفاق نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر کمٹ کیے اور اس میں 5 بڑے منصوبے تھے, ان سب کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. 2 کے اوپر زمین پہ کام ہو رہا ہے جن میں سے 1 تو مکمل ہونے جا رہا ہے, گرین لائن جو ہے. دوسرا جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کا, اورنگی, گجر
اور محمود آباد والا جو ہے اس کے اندر بے تحاشا پیش رفت ہو چکی ہے. محمود آباد سب سے زیادہ آگے چل رہا ہے اور اگلے سال جون تک یہ مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ. اس میں تمام جو 30 کلومیٹر سے زیادہ کی سڑکیں بن رہی ہیں, اسٹارم واٹر ڈرین بننے ہیں, سیویج لائنز ڈلنی ہیں, وہ سارا مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے K4 KCR انشاءاللہ تعالی اگلے سال ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. ان کی ساری پلاننگ سٹیج, اس وقت انجینئرنگ اور ڈیزائن, ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ کا کام جو ہے وہ فائنل سٹیجز کے اندر ہے اور اگلے سال فزیکل کام شروع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو فریٹ کوریڈور ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جب آپ 5 سال ختم کریں گے تو آپ یہ مانیں گے شہزاد انشاءاللہ تعالی یہ کام یہ پانچوں جب ہم کر جائیں گے کہ پچھلے 30 سال جو 1988 سے 2018 تک 30 سال گزرے, اس میں 3 دفعہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت آئی اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت آئی. اور شاید ان 6 دور کو ملا لیا جائے تو کراچی میں وفاق نے اتنا کام نہیں کرایا ہوگا جتنا صرف اس ایک دور کے اندر تحریک انصاف کرا لے گی. اور آپ اس بات پر قائم رہیں گے, یہ تو نہیں ہوگا کہ بعد میں پھر بلیم گیم ہوگا سندھ حکومت کی جانب سے وفاق پر, وفاق کی جانب سے سندھ پر کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا؟ دیکھیں کچھ منصوبے ایسے ضرور گزرے ہیں, جس طریقے سے حیدرآباد میں فیڈرل جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, فیڈرل یونیورسٹی ہے, اس کے اندر سندھ حکومت نے کام نہیں کرنے دیا. لیکن یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے جو 5 منصوبے ہیں, آپ نے اکثر مجھے انٹرویو کیا ہے اور آپ نے کبھی بھی مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی تاخیر میں نے سندھ گورنمنٹ کو بلیم کیا ہو. ابھی میں نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا. تو ابھی تک یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر مجھے کوئی شکایت نہیں. صحیح ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نقطہ جو ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہوا ہے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے علاوہ اسی چیپٹر میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہ پروونس بنائیں گے. الیکشن سے پہلے کئی رہنما آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے اس وعدے پر کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. سیکریٹریٹ تو 2 بنا دیے گئے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس 5 سال میں آپ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا سکیں گے, کیونکہ اب تک تحریک انصاف نے اس کا بل بھی ٹیبل نہیں کیا ہے نیشنل اسمبلی میں. دیکھیں یہ جو ہوگا نا, اس کے اوپر جو ووٹ ہو کہ ایکچوئل آپ نے لیگل سٹیپ لینا ہے صوبہ بنانے کے لیے, وہ ہوگا ہی اینڈ آف دا ٹرم کے اوپر. 20 ٹرم میں آپ یہ کام کر نہیں سکتے. آپ کو پتا کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ جہاں پہ وفاق میں تمام صوبوں میں ایک ہی وقت کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے جب صوبہ بائفرکیٹ کیا جائے گا تو پھر تو نیا الیکشن کرانے پڑیں گے نا. تو وہ 20 ٹرم میں نہیں ہو سکتا. اس کی جو ایڈمنسٹریٹو جو سٹیپس تھے اس کے لیے اقدامات تھے, جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیا گیا, بھالپور میں بھی دفتر بن گیا, ملتان کے اندر بھی بن گیا, لوگوں کی وہاں پر اپوائنٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو ہر چیز کے لیے لاہور جانا بھی نہیں پڑے گا. لیکن جو فائنل سٹیپ ہے اس کا صوبے کا, وہ ٹیسٹ ہمارا یہی ہوگا کہ اس ٹرم کو ختم کرنے سے پہلے کیا لیجسلیشن کروا لیں گے تاکہ اگلا الیکشن جو ہو اس میں جنوبی پنجاب کے لیے ایک الگ صوبے کے تحت الیکشن کرایا جائے. لیکن اسد عمر صاحب اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی صوبائی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, جس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لیں. لیکن یہ مرحلہ بھی شروع بھی نہیں ہوا ہے. اگلے سال تو تمام تیاریاں ملک میں ہو رہی ہوں گی اگلے الیکشن کے لیے. اس وقت کون آپ کے ساتھ بیٹھ کے صوبہ بنانے کے لیے قانون سازی میں شریک ہوگا؟ ایکچولی ٹائم تو وہی ہوگا نا, ٹائم تو وہ ہوگا جس وقت یہ کسی کو نہیں پتا کہ کون اگلی حکومت بنائے گا, اور سب کا خیال یہ ہوگا کہ امید یہی ہوگی کہ وہ بنانے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو فاٹا کا جو پاکستان کے اندر باقی خیبر پختونخوا کے اندر جو انضمام کیا گیا ہے, اس کا جو کام ہے وہ آخری ماہ جو تھا مئی 2018 جو اس اسمبلیوں کے اور اس حکومت کا آخری مہینہ تھا, اس کے اندر فائنل جا کے وہ لیجسلیشن ہوا تھا. اور وہی منطقی وقت یہ بنتا ہے کہ جس وقت آپ اگلی فریش الیکشن کے لیے جا رہے ہوں اس وقت یہ لیجسلیشن کی جائے. تو آپ پر امید ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ساؤتھ پنجاب صوبہ بن جائے گا؟ جی بالکل. میرے اس وقت جو میں آپ کو بتا دوں اس وقت بحث کیا چل رہی ہے. اس وقت بحث کیا نہیں چل رہی کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ ایک صوبہ ہونا چاہیے, 2 صوبے ہونے چاہیے. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ 2 صوبے ہونے چاہیے. بھالپور کیونکہ وہ ایک پرانی اسٹیٹ تھی, ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہمارا تو بھالپور ایک الگ ہونا چاہیے اور باقی ایک ملتان ڈویژن یا جو بھی آپ اس کا نام رکھنا چاہیں وہ ایک الگ صوبہ ہو. اور کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ہی صوبہ ہو. تو وہ دیکھیں آخر میں کیا اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ رائے الگ اس کو آپ رائے کہے یا تنازع کہے, یہ پرانا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا.
میرے خیال میں یہ اس وجہ سے نہیں، مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی نے، آئی گیس پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کر سکی ہوگی کہ اس وقت مسلم لیگ نون نہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہوتی. اس کی جو آپ کو پتا جو منطقی سیاسی طور پہ جو اپوزیشن بنے گی وہ کہیں گے یہ نہیں، لیکن جس کو ووٹ ڈالنے کی بات آئے گی وہ آئے گی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ وہ پنجاب ان کا پاور بیس ہے، پنجاب کے باہر تو ان کو سیٹس کو بہت ہی کم ملتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں، اور وہ پنجاب جو ہے وہ پورا ایک انٹیکٹ نہ رہے، وہ اس میں بھی ڈویژن ہو جائے تو پولیٹیکلی یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. تحریک انصاف کو اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا ایون میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے. صحیح ہے. اسد صاحب آگے بڑھتے ہیں، اکنامک گروتھ اور انکلوسیو اکنامک گروتھ کے حوالے سے جو آپ کے مینیفیسٹو میں نکات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. ایکسپورٹس آپ نے کہا تھا کہ ہم بڑھائیں گے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی بڑھائیں گے. آپ کے حکومت آنے کے بعد تقریباً 35% ڈی ویلیوشن ہوئی ہے روپے میں، اور اس کے بعد ایک امید کی جا رہی تھی کہ شاید ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اس طریقے سے، لیکن 2018 کے مقابلے میں تقریباً $900 ملین کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. جب 2018 میں حکومت گئی نون لیگ کی اس وقت $24.7 بلین کی ایکسپورٹس تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کھڑی ہوئی ہیں $25.6 بلین پہ، یعنی کہ میسو ڈی ویلیوشن کے بعد بھی آپ لوگ ایکسپورٹس بڑھانے میں ناکام رہے ہیں. اچھا اگر آپ ڈیویلیوشن کی بات کر رہے ہیں نا تو 2008 اور یا 2010-11 اگر میں لے لوں، 2010-11 سے لے کے آپ 2018 کا پیریڈ دیکھیں تو اس کے اندر جو ڈیویلیوشن ہوئی تھی وہ اس 35% سے بھی زیادہ تھی، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 2010 میں جتنی تھی اس سے کم تھی. تو ڈیویلیوشن سے اگر صرف ایکسپورٹ ہو سکتی ہوتی تو وہ اس وقت بھی ایکسپورٹ بڑھ جاتی، وہاں پہ تو کم ہو گئی. یہ بھی جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں یہ ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہیں، اور 2010 کے بعد سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے نیچے گئی تھیں، اس کے بعد سے ریورسل شروع ہوا ہے. لیکن ایک اہم چیز اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا شہزاد، آپ اس تناظر میں جب دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ کارکردگی اس سے بھی بہتر نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ دنیا کی معیشت سکڑی ہے کووڈ کی وجہ سے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کم ہو گئی، کس تیزی سے ان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بڑھ رہی تھی، نہ صرف بڑھی نہیں بلکہ کم ہو گئی ہیں. اس ماحول کے اندر جہاں دنیا کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کی ہے کووڈ کی وجہ سے، تو پاکستان نے ایبسولوٹ ایکسپورٹس جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ کیا ہے، اور اپنا شیئر جو ہے ایکسپورٹ کا اس سے بھی زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں تو بہت ہی قابل قدر پرفارمنس رہی ہے. اور یہ ہے آپ نے جن نمبرز کا ذکر کیا یہ ہے مرچنڈائز ایکسپورٹس، یعنی وہ پروڈکٹس یہاں سے جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. اگر آپ سروسز کے اندر آپ دیکھیں تو اسی مینیفیسٹو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو. ٹیکسٹائل کو پروڈکٹس میں کیا تھا اور سروسز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کیا تھا. ایکسپورٹ ٹیکسٹائل آپ نے خود ایکنالج کر لیا، 47% کا اضافہ ہوا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں پچھلے سال. اور یہ وہ ایکسپورٹس ہیں جو 1 سے 1.4 ارب ڈالر بہت سالوں سے پھنسی ہوئی تھیں، اور وہ 2.1 ارب ڈالر پہ پہنچی ہیں. اور اس ہمیں کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ارب ڈالر کا نمبر یہ کراس کیا جائے گا. اور یہ انڈسٹری کی ایکسپرٹس، انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو پچھلے ہفتے 10 دن پہلے بلایا گیا تھا، اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی. یہ ان کا اپنا تخمینہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال جو ہے وہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی، یعنی کہ اس 2 سال کے عرصے میں آئی ٹی ایکسپورٹس 2 گنا سے زیادہ بڑھ جائیں گی. سب دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا 2010 کے بعد ہمارے ایکسپورٹس میں مسلسل کمی نظر آئی ہے، لیکن 2011 میں اور 2014 میں ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ $25 بلین سے زیادہ کے تھے، یعنی کہ آلموسٹ اسی سطح پہ ہیں تھے جس پر آج ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے 2019 میں $40 بلین کی ایکسپورٹ کی. کووڈ ایئر میں ان کی ایکسپورٹس میں $7 بلین کی کمی نظر آئی، مگر پچھلے سال پھر $5 بلین کی ایکسپورٹس انہوں نے بڑھا لی ہیں، یعنی کہ بڑی تیزی سے پچھلے سال اضافہ نظر آیا ہے ان کی ایکسپورٹس میں. تو یعنی کہ یہ ٹرینڈ ان کے حق میں ہے. تو اگر ہم نے شیئر لیا بھی ہے، شیئر ہم برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں بنگلہ دیش کے نمبر. پہلے پاکستان کا میں آپ نے کامنٹ کر دیں، جیسے آپ نے کہا آلموسٹ تھی بٹ ریکارڈ ایکسپورٹ پچھلے سال ہوئی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری ایک ٹرینڈ لائن جو ہے وہ سلائٹلی ڈاؤنورڈ ڈکلائن کی طرف تھی. بیچ میں ایک سال کوئی اچھا ہوتا تھا، پھر سال زیادہ 2-3 خراب ہو جاتے تھے. تو یہ اس سال جو ہم نے ٹرینڈ اسٹیبلش کیا ہے یہ ریکارڈ ہے پچھلے 10 سال کا. یہ تو فیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے. اور اس سال کا جیسے آپ نے شروع دیکھا ہے، آپ نے پہلا مہینہ دیکھا ہے جتنی سٹرونگ ایکسپورٹ گروتھ شروع ہوئی ہے، آپ نے دیکھا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال تو بہت ہی واضح ریکارڈ قائم ہوگا پچھلی دفعہ. اب بنگلہ دیش کے ذرا نمبر ریپیٹ کر دیں. آپ نے کہا پہلے سال میں $7 ارب کی کمی اور دوسرے سال میں $5 ارب کا اضافہ، یہی نمبر بتایا نا آپ نے؟ جی. سو یعنی $2 بلین ابھی بھی ان کی ایکسپورٹس کم ہے بنسبت جہاں 2 سال پہلے تھی. اور آپ ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیجئے، ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. سو یہ جو ڈفرنس ہے نا پرفارمنس کا،
یہ 20 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ 20 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ نیچے گئی ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ اوپر گئی ہیں، ورنہ اس سارے پیریڈ کے اندر ان کی صرف اضافہ نہیں ہو رہا تھا، تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور پاکستان کی ایکسپورٹ یا رکی ہوئی تھی یا نیچے جا رہی